بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین مرحمت فرمایا ہے جو دین کامل ہے، اکمل ہے، اس میں مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، مزید اس میں کسی نقص کی تلافی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دین کو اللہ نے کامل بنا کے اتارا ہے۔ دین بھی کامل ہے، جس پہ اتارا گیا ہے وہ ذات بھی کامل ہے۔ یہ دین اللہ نے اتارا، اللہ بھی کامل، ہر عیب سے پاک، اور جس پر اتارا ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی سب سے زیادہ کامل ہیں۔ سارے انبیاء کامل ہیں، ہمارے نبی اکمل ہیں۔ سارے نبیوں کو جو صفات اور جو کمالات تقسیم ہو کر ملے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کمالات مزید اضافے کے ساتھ اکیلے ہمارے نبی میں جمع فرمائے۔ حضرت ایوب کا صبر بڑا مشہور ہے۔ اللہ نے بھی ان کو کہا ہے قرآن میں انا وجدناہ صابرا، میرا ایوب بڑے صبر والا تھا۔ اور ایک فرماتے ہیں انہ اواب، وہ ہر دکھ درد میں مجھے پکارنے والا تھا۔ لیکن جو صبر حضرت ایوب میں ہے اس سے بہت زیادہ ہمارے نبی میں ہے۔ جو خلت اللہ نے حضرت ابراہیم کو دی، اس سے بہت زیادہ اللہ نے ہمارے نبی کو دی۔ اور جیسی دعائیں حضرت نوح نے مانگیں، اس سے بہت زیادہ دعائیں ہمارے نبی نے مانگیں۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ہمارے نبی کلیم اللہ تو تھے ہی، حبیب اللہ بھی تھے۔ سارے نبیوں کے سارے کمالات اضافوں کے ساتھ ہمارے اکیلے نبی میں جمع ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا کامل نبی دیا اور دین بھی ایسا کامل دیا کہ جس دین میں گنجائش ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام آئے تو جو دین لے کر آئے وہ اس زمانے کے لیے کامل تھا، علیہ السلام کے زمانے میں اس میں اضافہ ہوا۔ اور نوح علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ اپنے زمانے کے لیے کامل تھا، لیکن حضرت ابراہیم جو دین لے کر آئے اس میں اور زیادہ کمال تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ اپنے زمانے کے لیے کامل تھا، لیکن ان کے بعد جو انبیاء آئے
وہ اور زیادہ کمالات لے کر آئے اور زیادہ دین میں اضافے لے کر آئے، یہاں تک کہ وہ دین بڑھتے بڑھتے اضافے ہوتے 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 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں عصر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں عصر کی نماز کے بعد اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے میرے نبی، وہ دین جو آدم سے چلا تھا آج جا کر مکمل ہوا ہے۔ یہ طر امتیاز آپ کا ہے کہ اس دین نے آپ سے پہلے، یہ دین آپ سے پہلے مکمل نہیں ہوا، آج ہی جا کے مکمل ہوا ہے، اور اب یہ دین ایسا ہے کہ جو مجھے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے پسند ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے آدمی ایسے ہی بے انتخاب اور بغیر سلیکشن کے چیز نہیں لیتا، بلکہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ جو مائیں اپنی بچیوں کی شادیاں کرتی ہیں تو ان کے لیے کپڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بازاروں میں تلاش کر کر کے کہیں جا کے اس کا انتخاب کرتی ہیں، پھر وہ کپڑے خرید کے لاتی ہیں۔ ایسے ہی جو سامنے آیا وہ خرید لیا، ایسے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب ان کے لیے سیٹ خریدے جاتے ہیں، دلہن کے لیے، دولہے کے لیے سیٹ خریدے جاتے ہیں، تو وہ بھی جو سامنے آیا وہ نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور یہ انتخاب کرنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا کر کسی ایک پہ دل کا ٹکنا، یہ بتا رہا ہے کہ جس کے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے اس سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، انتخاب تو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لیے کیا جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اس دین کا تمہارے لیے انتخاب کیا ہے، میں نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، لہٰذا اس دین کو چھوڑ کر کسی اور طرف ہماری توجہ کا جانا، ہمارے دھیان کا جانا، ہماری زندگی کا اس کے مطابق گزرنا، یہ گویا اللہ پاک کے انتخاب کو ٹھکرانا ہے، اللہ کے انتخاب کو ٹھکرانا۔ اس لیے دنیا کا سب سے اچھا طریقہ وہ کہ جو ہمارے نبی لے کر آئے، اور ہمارے نبی کا دین کامل ہے، مکمل ہے۔ ہمارے نبی نے ہماری ہر موقع کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارے نبی حبیب تو ہیں، طبیب بھی ہیں۔ ہمارے نبی حبیب تو ہیں، طبیب بھی ہیں۔ لوگ صرف ہمارے نبی کو حبیب سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی طبیب بھی ہیں۔ ہمارے نبی حبیب بھی ہیں، ہمارے نبی طبیب بھی ہیں، ہمارے نبی حکیم بھی ہیں۔ ہمارے نبی نے امت کی ہر موقع کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آج عام طور سے ایک لوگوں کو پریشانی درپیش ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی مجھ پہ نظر لگ گئی ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھ پہ اثرات ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دیے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھ پہ کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پہ کسی نے سفلی علم کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں جنات ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں غیبات ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیا مسائل ہیں، اور ایک نہ ایک پریشانی ہمارے گھر سے جاتی ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا مسئلہ عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ دنیا دار تو دنیا دار، جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ درپیش ہے، ایک مسئلہ درپیش ہے کہ بیوی کو خاوند کی شکل اچھی نہیں لگ رہی، خاوند کو بیوی کی شکل اچھی نہیں لگ رہی، بھائی سے بیزار ہے، ماں باپ بچوں سے بیزار ہیں، بچے ماں باپ سے بیزار ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، اتنی اچھی خاصی دکان ہے، چھوٹی سی گری پڑی سی بیکار سی دکان پہ گاہک بھرے پڑے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی گاہک ہی نہیں آتا۔ ایسے ہی زمینداروں کے الگ مسائل ہیں، فیکٹری والوں کے الگ مسائل ہیں، ملازمین کی تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں، کھلنے کا نام ہی نہیں لیتی، سال ہر سال تک ملازمین ملازمت کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں ملتی۔ ان سارے مسائل کی نسبت آج کل کی عوام جادو کی طرف کرتی ہے، جنات کی طرف کرتی ہے، تعویذ کی طرف کرتی ہے اور سفلی علم کی طرف کرتی ہے۔ اگر ہم
اپنے نبی سے اس کی رہنمائی لیں تو ہمارے نبی صرف ہمیں نماز کی رہنمائی نہیں کرتے، ہمارے نبی اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کا دین کامل ہے، ہمارے نبی خود کامل ہیں، ہمارے نبی کا لایا ہوا دین بھی کامل ہے۔ پہلی بات سب سے بنیادی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں جہاں کہیں بگاڑ آتا ہے، چاہے وہ شخصی بگاڑ ہو، چاہے وہ قومی بگاڑ ہو، چاہے وہ گھریلو بگاڑ ہو، چاہے وہ خاندانی بگاڑ ہو، وہ بگاڑ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، اسے ہمیشہ ذہن نشین کرنا چاہیے۔ جب کبھی بھی بگاڑ آئے گا، جب کبھی بھی مسئلہ آئے گا، جب کبھی بھی پریشانی آئے گی، اس کے پیچھے اوروں کے تعویذ بھی ہوں گے، لیکن وہ تعویذ اثر تب دکھائیں گے جب ہم میں کوئی فالٹ ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ہاروت ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ نے زمین میں آزمائش کے لیے بھیجا تھا اور ان کو جادو کا علم دیا تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے، ان سے جادو سیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے آتے تھے اور اس لیے جادو سیکھتے تھے لِيُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جادو اس لیے سیکھتے تھے تاکہ خاوند اور بیوی میں لڑائی ہو جائے، خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ لوگ اس کے لیے کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ لیکن اگلی بات اللہ نے ایسی فرمائی ہے جس سے بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے، بڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ اگر جادو سے جدائیاں ہو جائیں، جادو سے کسی کا کاروبار بند ہو جائے اور جادو سے بچیوں کے رشتوں کی بندش ہو جائے تو پھر تو مسئلہ، اس کا مطلب ہے انسانوں کے ہاتھ میں ہو گیا۔ اب جو جس کی چاہے بندش ڈال دے، جس کی چاہے بیویوں، جس کی چاہے بچیوں کے رشتے بند کر دے، جس کا چاہے کاروبار بند کر دے، تو مسئلہ تو سارا لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات فرما کے آگے فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ ہاروت اور ماروت جادو سکھا رہے تھے، لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے تاکہ بیوی اور خاوند میں جدائی ڈالیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ اس جادو کے ذریعے نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ مسئلہ واضح ہو گیا، لہذا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسئلہ جادوگروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، مسئلہ عاملوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، مسئلہ تعویذ کروانے والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف ایک، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ جادو والے جادو کریں بھی، ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ اور جادو کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی کے پاس کلاشن کوف ہے، کسی کے پاس کلاشن کوف ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے تو صحیح، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف آ گیا جس کو چاہے گا مارے گا، نہیں، موت اللہ کے ہاتھ میں۔ بے شک کلاشن کوف کے فائر سے اثر ہوتا ہے، لیکن یہ گن چلے گی بھی تو اس پہ نا جس پہ اللہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں چلے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں چلے گی۔ جب یہ پاکستان بنا تھا اور ہندوستان میں فسادات شروع ہوئے تو سکھوں کو موقع ملا، چونکہ مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے، جو نیا ملک بنا تھا ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو جو سکھ تھے نا، سکھ، وہ تلواریں لے کر آ کے ریلوے اسٹیشنوں پہ کھڑے ہو گئے اور جہاں جہاں سے مسلمانوں کو گزرتا ہوا دیکھتے، مسلمانوں کی عورتیں چھین لیتے، مردوں کو ذبح کر دیتے تھے، بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ اور ہزاروں عورتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے سکھوں سے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں مار دیں، دریاؤں میں چھلانگیں مار دیں، ایسا ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ جب یہ فسادات شروع ہوئے
تو اس وقت تبلیغ کے امیر تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آواز لگائی کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اللہ کی پکڑ آ گئی ہے۔ حالات خراب ہوتے ہیں تب جب اللہ پاک کی پکڑ آتی ہے، جب اللہ پاک کی طرف سے بندوں سے نظر رحمت پھر جاتی ہے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے لہٰذا یہی موقع ہے اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کا، لہٰذا سب کے سب نکل جاؤ، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ باہر تو مسلمان کو چلنے ہی نہیں دے رہے، چنانچہ جن کو اللہ نے ہمت دی انہوں نے جماعتیں بنائیں، اسی حال میں کرفیو لگا ہوا ہے اور جماعتیں چل رہی ہیں، چپکے جا رہی ہیں۔ چنانچہ ایک جماعت اسی طرح میواتیوں کی نکلی ہوئی تھی اللہ کے راستے میں، اور اللہ کی شان وہ پکڑے گئے، پولیس نے پکڑ لیا ان کو، اور پولیس نے پکڑ کے ڈال دیا ان کو جیل میں۔ اب جب تھانے پہ لے کر گئے، پولیس ان کو تھانے پہ لے کر گئی تو تھانے دار نے کہا مارو ان سب کو گولیاں۔ کم بخت پتہ بھی ہے کہ کرفیو لگا ہوا ہے، پھر بھی بستر لیے باہر پھر رہے ہیں، مارو ان سب کو گولیاں اور ختم کرو ان کو۔ چنانچہ اس نے ایک بندوق منگوائی، اور بندوق منگوا کے اس نے پوری جماعت کو کھڑا کر کے ان پہ فائر کرنے کے ارادے سے گھوڑے کو دبایا۔ جب گھوڑے کو دبایا نا تو وہ گھوڑا ہلا ہی نہیں، تو وہ پریشان ہوا۔ اس نے دوبارہ کھول کے اس کو چیک کیا اور دوبارہ اس کو فٹ کر کے دوبارہ گھوڑے پہ جو انگلی رکھ کے زور لگایا تو وہ گھوڑا ہی نہیں چلا، گولی ہی نہیں چلی، فائر ہی نہیں ہوا۔ اچھا جب اس نے ہاتھ میں بندوق لے کر گھوڑے پہ انگلی رکھی تو امیر نے جماعت سے کہا، میواتی تھے، ان پڑھ تھے، کہنے لگے ذکر کرو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جب جا رہے تھے نا فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ، اے ہارون، میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، یہ طاقت ہے، میرا ذکر طاقت ہے۔ اس طاقت کو ساتھ لے کے فرعون کے پاس جانا، تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ تو وہ امیر صاحب کہنے لگے ذکر کرو تو انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جب ذکر کرنا شروع کر دیا تو اس ہندو کو اس کا تھانہ ہلتا ہوا محسوس ہوا، ایسے جیسے زلزلہ آ رہا ہے۔ فائر تو ہو نہیں سکا، 2 دفعہ اس نے ٹرائی کیا لیکن فائر نہیں ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے ذکر شروع کیا تو اس کو زلزلہ محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ کہا ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ تھانے دار نے کہا ان کو نکالو یہاں سے، ورنہ یہ گرائیں گے سارے تھانے کو۔ تو بندوق کسی کے ہاتھ میں آ جائے، ضروری تھوڑی ہے کہ ہر ایک پہ یہ فائر ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ جس سے فائر ہو بھی جائے اور وہ مر بھی جائے۔ اللہ چاہیں گے تو مرے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں مرے گا۔ سب سے بنیادی بات کہ ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ کسی کے جادو کرنے سے نقصان تب تک نہیں ہوگا جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا ارادہ ہوگا تو وہ کرے نہ کرے پھر بھی ہو جائے گا۔ جس کی موت لکھی ہو ضروری ہے کہ اس کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، جس کی موت لکھی ہوئی ہو ضروری ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، جس کی موت لکھی ہوئی ہو ضروری ہے کہ کوئی اس پہ فائر کرے، اس کے بغیر بھی مر جاتا ہے۔ لوگ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں، ہنستے ہنستے بات کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ بنیادی بات کہ اللہ کے چاہے بغیر نہ جادو نقصان دیتا ہے، نہ جن نقصان دیتا ہے، نہ تعویذ نقصان دیتا ہے، نہ سفلی علم نقصان دیتا ہے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ بنیادی بات۔ دوسری بات جب کبھی نقصان ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ دوسری بنیادی بات ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی پریشانی آئے، جب کبھی بھی مسئلہ آئے، بجائے یہ کہنے کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے،
مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے، میں نے کہاں اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جنات آ کہاں سے جاتے ہیں؟ اگر دنیا میں اللہ نے جنات بھی بنائے ہیں، کوئی دوسری مخلوق، نظر نہ آنے والی مخلوق بھی بنائی ہے، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کو نظر آتے ہیں، تو اللہ نے ان سے حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ بھائی بچھو تو نظر آتے ہیں، لہٰذا ان سے بچاؤ آسان ہے، سانپ نظر آتا ہے، ان سے بچاؤ آسان ہے، شیر نظر آتا ہے، ان سے بچاؤ آسان ہے، بھیڑیا نظر آتا ہے، ان سے بچاؤ آسان ہے، کن کھجورا نظر آتا ہے، اس سے بچاؤ آسان ہے، مگرمچھ نظر آتا ہے، اس سے بچاؤ آسان ہے۔ اب وہ تو نظر ہی نہیں آتے، تو کیا اللہ نے ان کے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ ان کے بچاؤ کا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے حکمرانوں نے ہماری عوام کی سیفٹی کے لیے ایک شعبہ بنایا ہے، اس کا نام ہے پولیس۔ یہ پولیس یہ محافظین ہیں، یہ نگران ہیں، یہ نگہبان ہیں، پورے علاقے میں کہیں چوری نہ ہو، کہیں ڈاکہ نہ ڈلے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کا حق نہ کھایا جائے۔ ان سب کی حفاظت کے لیے حکومت نے پولیس کا شعبہ بنایا ہے۔ پولیس کا یہ کام ہے کہ وہ عوام الناس کی حفاظت کرے، رات کو گشت لگائے، یہ ان کا کام ہے۔ جیسے حکومت نے پولیس بنائی ہے، رینجرز بنائی ہے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے آرمی بنائی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی جماعت بنائی ہے، فرشتوں کا ایک مجمع بنایا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کئی سارے فرشتے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں جو اس کو نظر نہ آنے والی آفتوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ایسے ہی نہیں ہے، اندھیر نگری نہیں ہے، چوپٹ راجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کا سیکیورٹی کا مضبوط ترین نظام ہے، مضبوط ترین نظام ہے۔ ہر انسان کے ساتھ آپ دیکھیں، ہماری حفاظت کے لیے حکومت نے یہاں تھانہ بنایا ہے، اس پہ ڈی ایس پی بیٹھتے ہیں، ایس ایچ او صاحب بیٹھتے ہیں، ڈی ایس پی بیٹھتے ہیں، بہت سارے سپاہی بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے مختلف جگہوں پہ چوکیاں بنائی ہوئی ہیں، ہر جگہ 2 سپاہی بیٹھے رہتے ہیں کرسی ڈال کے۔ سردیوں میں آگ جلائی ہوتی ہے، ساری رات ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سارے شہر کے لیے 100 سپاہی، 50 سپاہی، 150 سپاہی، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اللہ کے کرم پہ قربان جائیں کہ اس نے ایک انسان کے لیے 20 فرشتے بنا دیے ہیں۔ ایک انسان کی حفاظت کے لیے 20 فرشتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے لیے الگ فرشتے ہیں، آپ کی ناک کے نتھنوں کے لیے الگ فرشتے ہیں، آپ کے منہ کے لیے الگ فرشتے ہیں، آپ کے کانوں کی حفاظت کے لیے الگ فرشتے ہیں، آپ کے وجود کی حفاظت کے لیے الگ اللہ پاک کی طرف سے گارڈ مقرر ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ بہت سارے 20 فرشتے مقرر ہیں جو اس کی طرف آفتوں کو نہیں آنے دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اتنے سارے فرشتے دائیں بائیں ہر وقت ہمارے ساتھ گارڈ لگے ہوئے ہیں، تو پھر یہ جنات کہاں سے آ جاتے ہیں؟ میرے دوستو، اللہ پاک نے جو سیکیورٹی کا نظام بنایا ہے، آج انسانوں نے گناہوں کا ماحول بنا کر، برائی، بدکاری، فحاشی اور عریانی کا ماحول بنا کر ان سیکیورٹی گارڈوں کو اپنے سے دور کر رکھا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جہاں میوزک بجتا ہے وہاں حفاظت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک پورا قافلہ تھا، پورا لشکر تھا، پوری جماعت تھی، تو اس لشکر میں کسی نے اپنے جانور کے گلے میں گھنٹی باندھی ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں بھی بھینسوں کے گلوں میں گھنٹیاں باندھتے ہیں نا، اور یہ بقرعید کے دنوں میں بکریوں کے گلوں میں گھنٹیاں باندھتے ہیں نا۔ ایک شخص نے اپنے جانور کے گلے میں گھنٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
اس پورے قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے جس میں کوئی گھنٹی بجتی ہے۔ ایک گھنٹی کی وجہ سے سارا قافلہ رحمت کے فرشتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کے موبائل میں بجنے والی گھنٹیاں بے اثر نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے سیکیورٹی کے نظام کو درم برم کر رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں چڑھ ہے گانے سے، میوزک سے، ان میوزک والی ٹونوں سے، پتہ نہیں مولویوں کو کیا الرجی ہے۔ ہمیں الرجی نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے روکا ہے۔ اور جہاں میوزک بجے گا وہاں اللہ پاک کی طرف سے سیکیورٹی گارڈ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب بتائیے، جس گھر کا دروازہ توڑ دیا جائے، جس گھر کی کنڈیاں کھول دی جائیں اور کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑا نہ ہو تو اس گھر میں چور آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بھائی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ بات ہے اصل۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس جماعت کے ساتھ گھنٹی ہوگی رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ لا تصحب الملائکۃ رکبا معہم جرسن، اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے جن کے پاس ایک گھنٹی ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ آج گھروں میں لوگوں نے اپنی ماؤں کی اتنی بڑی بڑی تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں، باپ کی لٹکائی ہوئی ہے، دادا کی لٹکائی ہوئی ہے، اور ویسے ہی گلوکاروں کی، رنڈیوں کی، فاحشاؤں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ تو بتائیے گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو جنات کیوں نہیں آئیں گے؟ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں تصویر ہوگی نہیں ہوں گے، جس گھر میں کتا ہوگا نہیں ہوں گے، جس گھر میں میوزک بجے گا اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جھاوریاں سرگودا ایک علاقہ ہے جھاوریاں، وہاں کے وہ بزرگ تھے، رائے گنج کے بزرگوں، پرانے بزرگوں میں سے تھے قاضی عبد القادر صاحب جھاوریاں والے۔ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور صاحب کشف بھی تھے، صاحب کشف بھی تھے۔ فرمانے لگے، ایک دفعہ میں ان کے دو واقعے مجھے یاد آ گئے، دو واقعے، ایک واقعہ تو عنوان سے متعلق ہے، ایک ویسے ہی یاد آ گیا۔ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ حاج صاحب سے فرمانے لگے، میں نے حاج صاحب سے سنا، حاج صاحب سے فرمانے لگے، عبد الوہاب، میں مدینہ منورہ میں تھا، روز اقدس پہ مراقبے میں تھا، مراقبے میں اچانک میں نے ایک بزرگ دیکھا، لمبے تڑنگے، سرخ چہرہ، جلالی چہرہ، سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور یوں مسجد نبوی میں گھومتے ہوئے میرے سامنے سے گزرے اور مجھے کہنے لگے، قاضی صاحب مجھے جانتے ہو؟ کہا جی نہیں۔ کہا میرا نام عثمان ہے، مجھے لوگ لال شہباز قلندر کہتے ہیں، میرا نام عثمان ہے اور لوگ مجھے لال شہباز قلندر کہتے ہیں، سندھ میں میری قبر ہے، کبھی سندھ میں آنا ہو تو ہمارے پاس بھی چکر لگانا۔ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ ایک گھر میں آئے، قاضی عبد القادر صاحب، یہ بات تو ختم ہو گئی، قاضی عبد القادر صاحب ایک گھر میں تشریف لے گئے، جوں ہی گھر میں جا کر بیٹھے تو بیٹھتے ہی فرمانے لگے، بھائی یہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں، نحوست ہے اس گھر میں، فرشتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ۔ تو معلوم ہوتا ہے تمہارے گھر میں تصویر ہے۔ کہا جی تصویر وصویر تو کوئی نہیں ہے، آپ دیکھیں دیواریں، کوئی تصویر نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے تصویر۔ گھر والوں نے تلاشی لی، تلاشی لیتے 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 گھر کی چارپائی پر چٹائی بچھی ہوئی تھی،
اس چٹائی کو جو اٹھایا تو نیچے ایک اخبار کا ٹکڑا جس پہ تصویر بنی ہوئی تھی. اتنا اثر ہے تصویر کا. لوگ سمجھتے نہیں، پاگل ہیں، احمق ہیں، نادان ہیں، روزانہ نئی نئی سیلفیاں بنا کے شیئر کرتے رہتے ہیں. پتہ ہی نہیں ان کو کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. بچوں کو مورتیاں لے کے دی ہوئی ہیں، گڑیے اور بھالو اور بکریاں اور اونٹ، بچے ان سے کھیل رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ رحمت کے فرشتوں سے محرومی ہوئی ہے، سیکیورٹی گارڈوں سے محرومی ہوئی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے، آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں، اپنے گھروں سے تصویریں ختم کریں. اور جتنی کمپنیاں ہیں ان سب کو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جب تک تمہاری چیز پہ تصویر نہیں ہوگی تب تک تمہاری چیز بکے گی نہیں. حالانکہ روزی تو اللہ دیتا ہے. اس لیے آپ شیمپو کی پڑیا بھی خریدیں گے، اس پہ بھی ایک بے پردہ عورت آپ کو ملے گی. صابن کی ٹکیا خریدیں گے، اس پہ بھی بے پردہ عورت ملے گی. آپ کوئی انجیکشن خریدیں گے نا، اس پہ بھی تصویر. کوئی دوائی خریدیں گے، اس پہ بھی تصویر. اور یہ تصویروں کی برائی اور میوزک کی برائی ایسی ذہنوں سے نکل گئی ہے کہ لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے. ابھی چند دن پہلے ہم یہاں ہمارے قریبی ایک مسجد ہے، وہاں ہماری مسجد کا بیرونی گشت ہوتا ہے، ہم وہاں گشت کر رہے تھے. تو جس دکان پہ گئے وہ دکاندار ماشاءاللہ ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی، چہرے پہ داڑھی ہے. جو ہی اس کی دکان کے سامنے گئے تو سامنے اس کی دکان پہ جو پڑیاں ٹنگی ہوئی تھیں ان پڑیوں پہ بالکل ننگی تصویریں لگی ہوئی تھیں. عورت کی تصویر اور بالکل ننگی، رانے بھی ننگی، ٹانگیں بھی ننگی، پیٹ بھی ننگا، سینہ بھی ننگا. اور وہ بڑے میاں کو ہوش نہیں کہ میں یہ کیا اپنی دکان پہ لگائے ہوئے ہوں. تو میں نے ان سے کہا یہ آپ نے کیا لگا رکھا ہے؟ آپ کو پتہ یہ کیا لگا رکھا ہے؟ اللہ کتنا ناراض ہوگا. تو اس کو یہ بات بری لگ گئی. چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، ننگی تصویر لگائی ہوئی ہے. ہر آنے والا گاہک داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بدنگاہی کا شکار ہوتا ہے، اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے، اپنی نمازوں کو برباد کرتا ہے، اپنے دل کی دنیا کو اجاڑتا ہے، اس کے بعد اسے چیز خریدتا ہے اور اس کو ٹینشن ہی نہیں. اس لیے میرے دوستو، میں وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں جو حل ہیں. دیکھیں نا، کہیں درد اٹھتا ہے تو جو اناڑی ڈاکٹر ہوگا وہ پین کلر دے دے گا کہ انجیکشن لگا دو، بس فی الحال تو دب جائے گا نا، بعد میں دیکھیں گے. جو ماہر ہوگا وہ اس کی جڑ پکڑے گا، یہ درد کیوں ہوتا ہے، اس کا حل نکالے گا. یہ جتنے عاملین ہیں جو وظیفے بتائیں گے، تعویذ دیں گے، یہ سب پین کلر ہیں. آپ کے مرض کو دبا دیں گے. ان کے تعویذ آپ کے مرض کو دبا دیں گے، ان کے وظیفے آپ کے درد کو دبا دیں گے، ان کے دم اور درود آپ کے درد کو دبا دیں گے. اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنا سیکیورٹی کا نظام مضبوط کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. جس وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے وہ چھوڑ دیں، وہ برائیاں چھوڑ دیں اور اپنا سیکیورٹی کا نظام مضبوط کریں. آپ کب تک لڑیں گے جنات سے جن کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے؟ آپ خود نہ لڑیں، آپ اللہ کے فرشتوں کو سامنے لے آئیں. فرشتے خود ہی ان سے نمٹ لیں گے. فرشتے نور کے ہیں اور وہ نار کے ہیں، وہ آگ کے بنے ہوئے، وہ نور کے بنے ہوئے. ظاہری بات ہے آگ کہاں ٹھہرے گی نور کے سامنے؟ شیطان جبریل کے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ جیسے ابلیس جبریل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، ایسے ہی اور فرشتوں کے سامنے دوسرے شیاطین بھی نہیں ٹھہر سکتے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر اور برکت ہو،
ہمارے گھروں سے پریشانیاں ختم ہوں، نفرتیں ختم ہوں، تو اپنے گھروں سے تصویر ختم کریں، تصویریں نکال دیں۔ صابن کی ٹکیا لائے ہیں، صابن رکھیں اندر، اور جو اس کا پیک ہے اس کو لگائیں آگ، یا اس کو پھینک دیں باہر کچرے کے ڈھیر پر۔ شیمپو لائے ہیں، شیمپو تو ڈالیں کسی شیشی میں، اور اس پڑیا کو ڈالیں ڈسٹ بن میں باہر، گھر میں نہیں باہر۔ دوائی لائے ہیں تو شیشی رکھیں اپنے پاس، اس کا جو پیکٹ ہے، اس کا جو ڈبہ ہے، اس کو پھینکیں باہر۔ اگر شیشی میں بھی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کو گیلا کر کے اس کاغذ کو اتار دیں، اس کو صاف کر دیں۔ جس گھر میں اس کا اہتمام ہوگا وہ گھر کبھی عاملوں کی عملیات کا محتاج نہیں ہوگا۔ اپنے گھروں سے تصویر ختم کریں۔ آپ کے گھر میں کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے بچوں کو کھیلنے کے لیے چیزیں لے کر دی ہوئی ہیں، ان سب کو آگ لگا دیں، ان سب کو پھینک دیں، ان سب کو ختم کریں۔ اور اگر آپ کے بچے اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تو ان کی گردنیں کاٹ دیں، صرف ان کے دھڑ باقی رہنے دیں۔ گڑیا ہے، اس کی گردن کاٹ دیں، دھڑ دے دیں، بچے کھیلتے رہیں، اس لیے کہ وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوگا، دھڑ کاٹ دیں۔ اپنے گھر میں میوزک نہ بجنے دیں۔ اگر میوزک بجے گا فرشتے چلے جائیں گے، فرشتے جائیں گے، ایک دم جنات گھس آئیں گے، شیاطین گھس آئیں گے، پھر آپ کو پریشان کریں گے۔ اپنے گھر میں میوزک بجنے ہی نہ دیں۔ اور ایسے موبائل جن میں شریف ٹونیں نہیں ہیں وہ موبائل ہی نہ خریدیں۔ جب موبائل خریدیں تو پہلے چیک کریں اس میں کوئی ایسی ٹون ہے جس میں میوزک نہ ہو۔ بہت سارے موبائل ہیں چائنا کے، مثلا ایک کیو موبائل ملتا ہے عام طور سے بٹنوں والا، اس میں کوئی شریف ٹون ہے ہی نہیں۔ بہت سے موبائل ہیں ایسے جن میں کوئی ایسی ٹون ہے ہی نہیں۔ اگر نہیں ہے یا تو ڈلوا لیں یا ایسا موبائل خریدیں کہ جس میں میوزک نہ ہو۔ لوگ تہجد کے لیے الارم لگاتے ہیں اور میوزک بج رہا ہوتا ہے، توبہ توبہ، میوزک سے تہجد میں اٹھیں گے۔ تو اپنے گھروں سے کون کون تصویر ختم کرے گا؟ کسی کونے کھانچے میں تصویر نہ رہنے دیں، لگا دیں سب کو آگ، نکال دیں اپنے گھروں کو۔ اللہ کی قسم اسی دن آپ اپنے گھر میں سکون نہ محسوس کریں، قلبی راحت نہ محسوس کریں، تو جو کہنا ہو کہنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حفاظت کے لیے اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ اعمال تو بہت سارے ہیں، دعائیں تو بہت ساری ہیں جو ہمارے نبی نے اپنی امت کو بتائی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی صبح اور شام یہ دعا پڑھے گا، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، جادوگر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد کلہ للہ اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے صبح یہ دعا پڑھ لی، شام تک کوئی جادوگر اس پہ جادو نہیں کر سکتا، کسی جادوگر کا جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ کتنی آسان بات ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو صبح اور شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 دفعہ، چھوٹی سی دعا ہے، 1 سطر بھی نہیں ہے، آدھی سطر ہے، 3 دفعہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے 3 دفعہ صبح شام یہ دعا پڑھ لی، کوئی موذی اسے نقصان نہیں دے سکتا۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی کو بچھو نے ڈس لیا۔ آپ کو صبح معلوم ہوا کہ رات میرے فلاں صحابی کو بچھو نے ڈسا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کل شام کو وہ یہ دعا پڑھ لیتا تو بچھو اسے نقصان نہ دیتا۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے
کہ جو آدمی صبح اور شام آخری 3 دفعہ پڑھے گا، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک ہر مصیبت سے اس کی حفاظت کرے گا۔ آخری 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام۔ آسان ہے مشکل ہے؟ اگر ہمارے یہ بچے پڑھ لیا کریں، ہماری عورتیں پڑھ لیا کریں، ہم اپنی ذات سے اس کا اہتمام کریں، کوئی پریشانی نہیں، برکت ہی برکت، سکون ہی سکون۔ چند معمولات ہیں حفاظت کے لیے۔ یہ جو کتاب ہے نا ہماری توشہ سالک، اس میں حفاظت کے اعمال میں نے اس میں عرض کیے ہیں، تو میں آپ کو موٹے موٹے حفاظت کے اعمال بتا دیتا ہوں، لمبے چوڑے اعمال آپ سے ہو نہیں سکیں گے، یہ ذرا مختصر سے ہیں۔ اگر اس کا اہتمام کریں گے اللہ آپ کی ہر شر سے حفاظت کرے گا۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا، نماز تو ہمیں پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیں آیت الکرسی۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا، موت کے علاوہ جنت میں جانے سے اور کوئی چیز مانے نہیں ہے، بس موت آنے کی دیر ہے، موت آئی اور یہ جنت میں گیا۔ 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے ہر نماز کے بعد۔ کوئی دیر لگتی ہے بتاؤ بھائی؟ ایک کام۔ دوسرا کام، ہر نماز کے بعد آخری 3 کل پابندی سے پڑھا کریں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھا کریں۔ فجر مغرب کے بعد 3 دفعہ، باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ کر لیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے، جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے، ان گھر والوں کو نہ کسی جن کی نظر لگے گی نہ کسی انسان کی نظر لگے گی۔ کتنی آسان بات ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی۔ عام طور سے بچوں کو نظر ہے، بڑوں کو بھی نظر ہے، اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے میری امت کے اکثر لوگوں کی موت نظر کی وجہ سے ہوگی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے میری امت کے اکثر لوگ، کوئی بچے کچے ہوں گے تھوڑے سے، ورنہ اکثروں کی موت کے واقع ہونے کی وجہ ان کو نظر لگ جانا ہوگی، یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ اور عام طور سے جو نظر لگتی ہے نا، وہ اس لیے کہ بن ٹھن کے رہنے کی ایک بیماری لگی ہوئی ہے آج کل، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی۔ ہمارے بڑے جو تھے، ہمارے جو بوڑھے تھے، ہماری دادیاں، ہماری امی، ہمارے ابو، ہمارے دادا، ہماری دادی، ہماری نانی، ہمارا نانا، ان لوگوں کو کوئی ہفتے میں 1 دفعہ آئینہ دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ اب تو لوگ جیب میں آئینہ لیے پھرتے ہیں، دن میں 10 دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں، کیسا لگ رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، بس کیسا لگ رہا ہوں کرتے کرتے اچانک لیٹ جاتے ہیں، اچانک گر جاتے ہیں۔ کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی یہ کبھی وہ۔ بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور نظر صرف دشمنوں کی نہیں لگتی، دلہن کہتی ہے میری نند کی مجھے نظر لگ گئی ہے، دلہن ہمیشہ کہتی ہے میری نند کی نظر لگ گئی ہے، مجھے جلتی ہے میرے سے۔ نظر سب سے زیادہ اپنی ذات کی خود کو لگتی ہے، سب سے زیادہ نظر اپنی لگتی ہے، سب سے زیادہ نظر محبت کرنے والوں کی لگتی ہے، دشمنوں کی نظر تو کبھی کبھی لگتی ہے۔ زیادہ نظر اپنی ذات کی لگتی ہے یا اپنے پیار کرنے والوں کی لگتی ہے۔ ماؤں کی نظر لگتی ہے بچوں کو، باپ کی نظر لگتی ہے بچوں کو، بھائی بہنوں کی نظر لگتی ہے بچوں کو۔ عام طور سے جہاں بھی جاتے ہیں لوگ بچے لے آتے ہیں، کہتے ہیں ساری رات سوتا نہیں ہے، روتا ہے تو خاموش نہیں ہوتا، کھاتا نہیں ہے، سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے، کچھ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ یہ سب نظر کے اثرات ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے، اس گھر والوں کو نہ کسی انسان کی نظر لگے گی نہ کسی جن کی نظر لگے گی۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔
آئے گا تو بھاگ جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب انسان السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ گھر شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان ہے۔ ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ محتاج ہوں، پریشان ہوں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب گھر میں جایا کرو تو ایک کام السلام علیکم کا کرو، دوسرا کام درود پاک پڑھا کرو، تیسرا کام سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ اس شخص نے یہ تینوں کام شروع کر لیے، داخل ہوتے ہی السلام علیکم اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اور درود پاک۔ کہنے لگے کچھ دن کے بعد وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ آپ نے جو نسخہ تجویز فرمایا اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ خود بھی کھا رہا ہوں اور ان کو بھی دے رہا ہوں۔ کتنا آسان ہے۔ ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین کامل ہے۔ ہمارے نبی حبیب بھی ہیں، ہمارے نبی طبیب بھی ہیں۔ اگر ہم ان حفاظت والے معمولات کا اہتمام کریں، برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ہمارے نبی نے ہر موقع کی مسنون دعائیں بتائی ہیں، ہر موقع کی مسنون دعا، ہر موقع کی مسنون دعا۔ اگر انسان ہر موقع کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے تو ہر چیز میں برکت ہو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب آدمی رات کو سونے سے پہلے دروازے کو کنڈی لگاتا ہے نا، دروازے کو کنڈی لگاتا ہے، کنڈی لگاتے ہوئے صرف اتنا کہے بسم اللہ، بس کنڈی لگاتے ہوئے صرف کہے بسم اللہ، اس گھر میں چور آ ہی نہیں سکتا، اس گھر میں شیطان اور جن آ ہی نہیں سکتا۔ کہا صرف کیا؟ بسم اللہ، کنڈی لگاتے ہوئے کہا بسم اللہ۔ کیسا زبردست دین ہے، کتنا کامل دین ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کی احتیاط نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ڈھانک دیا کرو، اس لیے کہ رات کو آسمان سے بیماریاں اترتی ہیں، جب کھانے کے برتن کھلے ہوں تو ان میں چلی جاتی ہیں، جب لوگ وہ برتن استعمال کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ اس کا اہتمام نہیں ہے گھروں میں، اس لیے کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کسی کو شوگر ہائی ہو رہی ہے، کسی کو کولیسٹرول ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، روز نئی نئی بیماریاں، گھر کا ہر فرد بیمار ہے۔ مسنون زندگی میں بڑی خیر ہے، مسنون زندگی میں بڑی خیر ہے۔ ہم لوگوں نے سنت کو بہت ہلکا جانا ہے، حالانکہ سنت بڑی طاقتور چیز ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی کے ہر عمل میں وہ طاقت رکھی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا، ایک فرشتہ ساری رات اس کا پہرا دے گا، اور اس آیت الکرسی کی وجہ سے اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے گا، اہل و عیال کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت کرے گا، ایک آیت الکرسی کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، جب آپ بستر پہ بیٹھتے تھے رات کو سونے سے پہلے بستر پہ بیٹھتے تھے تو مجھے دیکھیں یوں آپ اپنے ہاتھ دعا کی طرح اٹھا لیتے تھے، اور پھر پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے، پھر سورہ فلق پڑھتے تھے، پھر سورۃ الناس پڑھتے تھے، پڑھ کے یوں اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے، اس طرح کہ ہلکی سی تھوک آ جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی گدی سے اپنے سر کو ملنا گدی سے شروع کرتے تھے، سر کا پچھلا حصہ، پھر اگلا حصہ، پھر سارے جسم کا اگلا حصہ، پھر پچھلا حصہ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا آپ وہاں تک اپنے ہاتھوں کو ملتے تھے، ایک دفعہ، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھا لیتے، پھر دوبارہ پڑھتے اس طرح، پھر دوبارہ سر پہ پورے جسم پہ پھیرتے، 3 دفعہ ایسے کرتے تھے، کبھی بھی اس کے بغیر سوتے نہیں تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انتقال سے پہلے جو آپ کی راتیں تھیں جس میں آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ سے خود ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے تھے، آپ سے پڑھا نہیں جاتا تھا، آپ نے اما عائشہ سے کہا عائشہ جو صورتیں میں رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتا ہوں اسی طریقے سے تو پڑھ کے مجھ پہ دم کر دے تاکہ عمل نہ جائے۔ اتنا آپ کا اہتمام تھا۔
اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے پڑھ تو لیا لیکن میں نے سوچا کہ میرے گناہ گار ہاتھوں کو آقا کے مبارک جسم پہ پھیرنا اچھا نہیں ہے، لہٰذا میں نے پڑھی تو صورتیں خود اور اپنے نبی کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے نبی کے ہاتھوں کو اپنے نبی کے جسم پہ پھیر لیا۔ اتنا اہتمام، اتنا اہتمام۔ اور ایک دعا ہے ہمارے نبی کبھی وہ دعا نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام کو چھوڑتے تھے، اور بلکہ قبولیت کے تمام مواقع میں اس دعا کو مانگتے تھے۔ جب اذان سنتے تھے تو اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی یہ دعا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت۔ آگے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ معافی چاہیے، عافیت چاہیے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، اہل و عیال میں بھی، بچوں میں بھی، مال میں بھی، ہر چیز میں عافیت دے اور مجھے آزمائشوں سے بچا۔ یہ دعا ہمارے نبی صبح شام ہر حال میں، سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، بیمار ہوتے، صحت مند ہوتے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا آپ ہمیشہ مانگا کرتے تھے، حفاظت کی دعا ہے۔ اس لیے بھائیو ہم اپنی سیکیورٹی کا نظام مضبوط بنائیں، ہر مصیبت دور، ہر پریشانی ختم، راحت ہی راحت، آسانیاں ہی آسانیاں، مزے ہی مزے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور بنیادی چیز جس کی وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں وہ گناہ ہیں، اس سے ہم توبہ کریں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے دنیا میں اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور آتی ہے۔ جب آدمی غیبت کرتا ہے اس غیبت کی وجہ سے دنیا ہی میں اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور آتی ہے۔ جب آدمی اکڑتا ہے، مغرور ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو اوروں سے بلند اور بالا سمجھتا ہے، اللہ اس پہ ضرور کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ عام طور پہ عادت ہے، کچھ مل گیا تو پھولے نہ سمائے، ایک دم اکڑ گئے، ایک دم گردن میں سریا لگ گیا، ایک دم اوروں کو حقیر جاننے لگ گئے۔ ایسوں کو اللہ الٹ کے پٹکتا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کریں، خود بھی پرہیز کریں، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر کو اللہ پاک کی نافرمانی سے پاک کریں۔ آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے صحن میں کوئی چوہا، مرا ہوا چوہا آ کے ڈال دے، آپ اس کو برداشت کر لیں گے؟ آپ کا بچہ مرا ہوا چوہا اس کی دم میں رسی ڈال کے اس کو گھسیٹ کے گھر کے اندر ہال میں لے آئے، ڈرائنگ روم میں لے آئے، گیسٹ ہاؤس میں لے آئے، آپ اس کو برداشت کر لیں گے؟ مری ہوئی بلی لے کر آ جائے، مرا ہوا کتا لے کر آ جائے، مرا ہوا چوہا لے کر آ جائے، جیسے آپ اس کو منحوس جانیں گے، خدائے پاک کی قسم اس سے زیادہ منحوس اللہ کی نافرمانیاں ہیں جو آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، ہماری عورتیں بھی کرتی ہیں، اور ہمیں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ اتنی مضر چیز ہے گناہ، اتنی گندی چیز ہے گناہ۔ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹیاں موبائل میں کیا دیکھ رہی ہیں، بیٹے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، اور بیٹے رات کو 1-1 بجے کس سے گپیں لگا رہے ہیں، ذرا ماں باپ دیکھیں تو صحیح، پوچھیں تو صحیح، لیکن وہ بھی خوش ہیں۔ بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ مجھے ایک دیندار نوجوان نے کہا کہ میری ایک دوست ہے، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہا میری ایک دوست ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں نا
تو وہ تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے پوچھنا ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری ایک دوست ہے. کیا مطلب آپ کی دوست ہے؟ آپ کی بہن سے کوئی دوستی لگائے آپ برداشت کر لیں گے؟ لیکن ہاں بےغیرتی یہاں تک بھی پہنچ گئی ہے کہ کوئی کسی کی بہن سے بھی دوستی لگائے تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی. بالکل بے دھڑک کہنے لگا وہ میری ایک دوست ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، تو اس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا. میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. دیندار آدمی، میری ایک دوست ہے، کہتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. توبہ توبہ. یہی وہ حرکتیں ہیں جن حرکتوں پہ زلزلے آتے ہیں. یہی وہ حرکتیں ہیں جس پہ اللہ خوشیاں چھین لیتا ہے. یہی وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ اچانک ایسی آزمائشیں ڈال دیتا ہے، اچانک ایسے گھر میں دھماکے کر دیتا ہے کہ لوگ ہکے بکے رہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہائے کوئی ہے بزرگ جو دعا کرے. اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے گھروں سے اللہ کی نافرمانی کا ماحول ختم کریں. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے.